پیٹ میں رہتا ہے اور ماں چلتی پھرتی رہتی ہے عورت، مگر کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا کہ کیا زندگی ہے، کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، مگر جو اس کا ماہر ہوتا ہے، جو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ اسے دیکھ لیتا ہے، اسے سمجھتا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، یہ مثال اس لیے ہے کہ سمجھانے کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کیسا جو ہے سو دیکھتے ہیں، ہمارے کو کیسا پہچانتے ہیں، یہ کہتے ہیں تو کیسا زندہ رہتے ہیں، قبروں میں کیسا زندہ رہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اگر ماں کے پیٹ میں اگر ایک لمحہ بھی بچہ اگر مر گیا تو پھر اسے گرا دینا پڑتا ہے۔ تو ماں کے پیٹ کا یہ معاملہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے راستے میں قتل ہونے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے تو ہمیں اس کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ایک ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو گھر کے لوگوں کو جو احساس نہیں رہتا، ہاں یہ بولتے ہیں کہ جو سب پیٹ بڑھ رہا ہے تو ہاں ہے، مگر کیسا ہے کیا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے، تو بلکہ وہ زندہ ہے، اس کا تمہیں احساس نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ میں ہے، دوسرے پارے میں ہے، اور چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ خیال بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یرزقون، رزق دیا جاتا ہے۔ اب اس کو بھی سمجھنے کے لیے کہ ماں کا پیٹ کافی ہے، کہ ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے تو اسے رزق پہنچتا جاتا ہے، ہمیں احساس نہیں دیتا۔ تو اسی طریقے سے شہید کو بھی رزق دیا جاتا ہے، مگر ہمیں جو ہے اس کا احساس ہم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ تو دیکھیے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، کہنے کا تعلق زبان سے ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں مگر زبان پر نہیں آتی، بہت ساری چیزیں آتی ہیں مگر زبان پر نہیں آتی، کئی برے خیالات آتے ہیں مگر زبان پر نہیں آتی، مواخذہ نہیں ہے۔ مگر جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے، جو شہید ہوتا ہے، اس کے متعلق یہ ہے، یہ اس آیت میں کہا مردہ نہ کہو۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن و فکر میں یہ بات آ جائے، ذہن میں آ جائے، شاید وہ جو سو زندہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ دوسرے چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں، کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی مت کرو۔ یعنی ذہن و فکر پر بھی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ کس کے لیے؟ ایک عام شہید کے لیے، ایک عام شہید کے لیے یہ حکم ہے۔ اور وہ جو رسول کے نواسے ہیں ان کی شہادت کا مرتبہ کیا، ان کا مقام و مرتبہ کیا، ان کی شہادت کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو جو سید الشہداء ہے، اور یہاں پر بھی سردار ہے تو جنت میں بھی سردار ہے، یہاں پر بھی سردار ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو لڑائی ہوئی ہے آپس کی لڑائی ہے، یہ آپس کی لڑائی نہیں ہے، حق و باطل کی لڑائی ہے، یاد رکھیے کہ آپس کی لڑائی نہیں ہے۔ جو یزید کی تائید میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسین بھی شہزاد ہے، وہ بھی شہزاد ہے، شہزادوں اور شہزادوں میں فرق رہتا ہے۔ ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک ہمیں احترام کرنا چاہیے، ہمیں عظمت بجا لانا چاہیے۔ وہ صحابی رسول ہے، وہ کاتب وحی ہے، اور وہ آل رسول اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ اچھی طریقے سے جانتے تھے اور ان کا اکرام بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی امارت کو، ان کی خلافت کو تسلیم کیا، قبول کیا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ضرورت مند، ایک حاجت مند آتا ہے اور کہتا ہے اے شہزاد رسول، مجھے سخت ضرورت ہے، آل رسول کا کام تو ایثار ہی کرنا ہے،
یہ اپنے لیے خود بھوکے رہتے تھے مگر اوروں کو کھلاتے تھے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو یہ ایسے حساب کرنے والے، اسے ضرورت پڑی تو کہیں اور نہیں گیا، بولے شہزادہ رسول موجود ہے، مجھے اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا؟ نواسہ رسول موجود ہے تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت کیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ شہزادے مجھے 5000 درہم کی ضرورت ہے، مجھے اتنے درہموں کی ضرورت ہے۔ اس وقت کچھ بھی نہیں تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو امام حسین نے کہا بیٹھے رہو، تمہاری جو ضرورت ہے، تمہاری جو حاجت ہے وہ ابھی راستے میں، تمہاری جو ضرورت ہے، تمہاری جو حاجت ہے وہ ابھی راستے میں ہے۔ تھوڑی دیر نہیں گزری، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر 5000 درہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے۔ جیسے ہی وہ 5000 لیے آئے آپ کے پاس، آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ کس نے بھیجا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا۔ کس کے لیے بھیجا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجا۔ کس نے قبول کیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ شہزادوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہوتا تو 5000 تو کیا ایک رتی بھی لینا پسند نہیں کرتے تھے، تو ان کی امارت کو، ان کی خلافت کو حق سمجھتے تھے شہزادے، اس لیے انہوں نے ان کی یہ نذرانے کو قبول کر لیا۔ اور جو وظائف آپ نے مقرر کیے تھے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخوشی اسے قبول فرماتے تھے۔ آج بعض لوگ اس انداز سے پیش کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ من ذالک، پھر بات کہتے ہیں خیر غیروں کا چھوڑیے، وہ تو ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں، وہ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا ہے۔ کیوں؟ کربلا کے میدان میں یہ کوفی جو خط لکھ کے بلائے تھے خوب ماتم کرنے لگے، خوب رونے لگے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ ایسا رو رہے ہیں کہ واقعی ان سے بڑھ کر ہم کسی کو نہیں، ان سے زیادہ رنجیدہ کسی، ان سے زیادہ افسوس کسی کو نہیں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ہمشیرہ ہے، ان کا مقام و مرتبہ بھی کیا، ان کی سوچ، ان کا تدبر، ان کی فکر۔ تو انہوں نے کہا کہ بولے کیوں روتے ہو؟ بولے غم حسین میں ہم روتے۔ تو امام حسین غم حسین میں روتے، تو آپ نے حضرت زینب نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ کہ امام حسین کو یہاں پر کس نے بلایا؟ کہنے لگے ہم ہی نے بلایا۔ حضور کیا بلایا؟ ہم ہی نے بلایا۔ اور بلانے کے بعد پھر بے وفائی کس نے کی؟ بولے ہم نے ہی کی۔ بلایا بھی تمہیں نے اور بے وفائی بھی تمہیں نے کی اور ہو بھی رہے ہو۔ تو آپ نے کہا آپ سے رہا نہیں گیا۔ اس کے بعد آپ نے بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت تک ایسے ہی بلاتے رہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ روتے ہی رہتے ہیں، وہ روتے ہی رہتے ہیں۔ اور میرا آج جو کہنا ہے ان کے متعلق کہنا نہیں، وہ تو کھلے ہوئے ہیں، دشمن کھلا فرقہ ہے، مگر سنیوں میں اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنا، پھر بھی یہ بولنا کہ نہیں ہم صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، ہم صحابہ کی عظمت بجا لاتے ہیں، ہم صحابہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کرتے، ہم کف لسان کرتے ہیں۔ کف لسان ہے ہم زبان کو روکتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں۔ یہ کف لسان صحابہ اکرام کے بارے میں جو کف لسان کا لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آج آپ کے سامنے جو وضاحت کروں گا، اسے یاد رکھیے۔ کف لسان کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ کہ صحابہ اکرام کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنا، اپنی زبان پہ تالا لگا کے رکھنا، ان کے خلاف میں کوئی بات نہیں بولنا، ان کی برائی نہیں کرنا، اگر بشری تقاضے کے حساب سے ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ صحابہ اکرام سے خطائیں ہوئی ہے اور ان خطاؤں کا اظہار صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں آ کر کیا کرتے تھے کہ ہم سے یہ خطا ہو گئی، ہم سے،
اور ان کی خطا کا کیا کہنا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی خطا ہمارے لیے عطا بن جاتی ہے، ان کی خطا ہمارے لیے عطا بن جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، پہلے 24 گھنٹے کا روزہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ سے قریب چلے گئے اور روزہ ٹوٹ گیا۔ اب کیا وہ افسوس ہوا، آ کر عرض کرنے کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایسا ہو گیا ہے، رات کے ٹائم میں ایسا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر تم سے ایسی امید نہیں تھی، اور اسی وقت قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا سورہ بقرہ میں۔ کیا وہ 24 گھنٹے کے روزے کی ضرورت نہیں ہے؟ اب صبح صادق سے لے کر مغرب تک تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قطع کی، اور وہ قطع قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے عطا بن گئی۔ یہ بعض بزرگوں کی خطا بھی ہمارے لیے عطا، اس لیے فارسی میں کہا گیا ہے خطائے بزرگان گرفتن خطا، بزرگوں کی غلطی پکڑنا بھی غلطی ہے۔ اب کوئی بیٹا بابا کی غلطی پکڑ رہا ہے، سب بولتا ہے ارے وہ تیرا باپ میں کچھ بھی ہوتا تو بابا کی غلطی پکڑ رہا ہے، بابا کے بارے میں ایسا ہی کر رہا ہے۔ اماں بابا کی لڑائی ہوتی تو اس میں جو سب بیٹے الجھتے نہیں الجھتے، ارے ان کی لڑائی ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، ان کی لڑائی ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، دونوں بھی اس سے بات ہے کہ ہمارا معاملہ ہے، تو کیوں ہو رہا ہے، تو اپنی حد میں رہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے، حد میں رہنا چاہیے۔ بعد والے یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی کو تم کوئی برا نہیں کرنا، برا کہنے کا حق نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے زبان پر پابندی لگا دی تو کسے حق ہے کہ ان کے بارے میں وہ برائی کرے، ان کے بارے میں یہ برائی کرے، انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ جب اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے تو رسول کی بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو اسی لیے علماء اکرام نے اہل سنت والجماعت نے کہا ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، صحابہ اکرام کرو۔ ارے صحابہ تو کیا، ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ ہم اولیاء اکرام کے بارے میں بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں، وہ تو دور کی بات ہے، گھر کے جو بڑے رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں۔ تو صحابہ تو بہت دور کی بات ہے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگام کر دی ہے۔ اب بولتے ہیں کہ ہمیں کف لسان کا حکم دیا گیا ہے اس لیے ہم خاموش ہیں، ورنہ جب ہم تاریخ کو بیان کریں تو کان سنتے اور خون نکلنا شروع ہو جائے۔ یہ کف لسان ہے، یہ زبان کو روک رہا ہے، ساری باتیں کہتے چلے جا رہے ہیں، وہ بھی من گھڑت، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں پھر وہ رہے ہیں کہ ہم اہل سنت، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں غازی اہل سنت، اہل سنت والجماعت کے غازی ہے۔ ارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو کہیں پڑھا ہی نہیں ہے، اور پھر جو ہے اپنے آپ کو غازی کہتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ امیر معاویہ نے ایسی باتیں کی، تاریخ کو تو تاریخ پہ بھروسہ۔ ارے آج کی تاریخ کو کوئی صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتا۔ آج کچھ ہوتا ہے تو ایک اخبار میں ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے، ایک اخبار میں ایک اخبار میں آج ایک واقعہ یہاں پر ہوتا ہے کہ کسی کی زبان پہ کچھ ہے تو کسی کی زبان پہ کچھ ہے، حقیقت کا پتہ آج نہیں چلا سکتے۔ تو اس وقت تو تھے نہیں، اس وقت کے بارے میں جو سب تم وہاں پر جو سے جا رہے وہاں پر داخلہ لے رہے وہاں پر گھس رہے ہو، تو یہ کف لسان ہے، بے ذریعہ کرتے جا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کف لسان ہے۔ یہ حضرت علی کی محبت نہیں ہے، اگر بات بہت طویل ہوتے جائے گی۔ بہرحال کف لسان کا مطلب ہے کہ صحابہ اکرام کی برائی نہیں کرنا، ان کے اچھائیاں بیان کرنا۔ کیا ہے کف لسان کا صحابہ کے متعلق کیا ہے؟ زبان کو روکنے کا مطلب ہے، زبان کو لگام دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اچھائیاں بیان کرنا۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا نذکر صحابہ الا بخیر، ہم صحابہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہم حنفی ہیں، یہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ تو بہرحال اس وقت رو رہے تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت تک رلاتے رہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں آج سنی ہونے کا دعویٰ جا کے علم کو ٹٹیاں بھی چلاتے ہیں، سنی ہونے کا دعویٰ ماتم والوں کو بھی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ ارے بھائی یہ واقعی جو ہے پہلے بیت کی شان بیان کرنے، ارے صحابہ میں تبرہ کرنے والے
نہیں وہاں پر نہیں. آج کل بعض لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی سنیوں میں رہ کر ہم سنی کہا کرتے ہیں. جہاں تک علموں کو بھی ڈرتے ہیں کہ یہ علم کیا ہے, یہ علم کیا ہے. اس وقت یزیدی جو لے کر پھرے تھے وہی جو سے یہ انداز ہے. یہ رونا پلانا کیا ہے, یہ وہی رونا پلانا ہے. بلائے تھے خطوط لکھ کر, پھر بے وفائی کیے, اس کے بعد جو سو مکاری کا رونا بھی شروع کر دیا. ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کا ولی کا دھوم دھام سے عرس مناتے ہیں. اور جو یہ اسلام کے لیے شہید ہو گئے نوجوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار امام حسین, وہاں پر ماتم ہو رہا ہے, ان کا یوم منائے تو ارے وہاں یہاں پر تو ایسا ہے کہ ہم خوب خوشی کا اظہار کرنا کہ ارے ہمارے امام حسین تو وہ ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دے کے اسلام کو بچا لیا. شاہ حسین بادشاہ حسین, دیرست حسین دین پناست حسین, سردار ندا دست یزید مقام کے بنائے لا الہ حسین. کہا جائے خدا ان کا دعا ہے کہ پروردگار تمام کی صراط مستقیم مسلک کا قائل سنت و جماعت پر قائم مدار رہے. یا خدا جس میں جب تک ہماری جان رہے تو کا جنم محبوب کو فرمان رہے, کچھ رہے یا نہ رہے, پر یہ دعا ہے کہ یہ نظر کو سلامت ہمارا ایمان رہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونور علی سیدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین.